شاہد صاحب، آپ اگر وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ آپ بیٹھے ہوں اور آج آپ کے سامنے یہ پاکستان کے یہی حالات ہوں کہ بلوں کے لیے لوگ سڑکوں پہ ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے، روٹی کے لیے لوگ سڑکوں پہ 160-70 کا آٹا ہے، 160-70 کی چینی ہے، شاید آج اس سے بھی زیادہ ہے، 180s میں ہے، تو آپ کیا کرتے؟ کون سے ایسے اقدامات لیتے جس سے آپ کو لگتا کہ یہ کروں گا نا تو یہ نیچے گرنا رک جائے گا؟ دیکھیں، یہ کوئی معجزاتی فیصلے یہاں نہیں ہیں. بنیادی کچھ تو آپ کو سٹیپس لینے ابتدا ہیں. معجزاتی نہیں ہے، بنیادی ہیں. آپ کو ابتدا کرنی کیا پڑے گی. کرتے آپ؟ آپ نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کرنے، اس سب پہ اکٹھے کام کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ہر طرح سے سپورٹ کر کے $20 ارب کی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. اوور نائٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ راستہ کا تعین تو کر دیں نا. 31 سے 27 آپ پہ آ ہر گئے ہم طرح سے ایک سال میں. ہر طرح سے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، ہم 31 سے ویسے 27 پہ آ گئے ہیں پچھلے ایک سال میں. جی، وہ آپ کی حکومت میں $4 ارب نیچے گر یہ گئی. ہوتا رہتا ہے. ہماری حکومت دیکھیں نا، اب آپ مفتیٰ صاحب سے پوچھتے ہیں. 4 مہینے خود مفتیٰ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ میں نے غلط کام کیے ہیں. مفتیٰ صاحب کو تو آپ نے دھکا مار کے نکال دیا. جی، تو ہم نے جو غلطی کی اس حکومت میں کہ لوگوں کی توقعات تھیں کہ یہ کوئی ریفارم کا پروسیس شروع کریں گے، یہ معاملے کو بہتری کی طرف لائیں گے، وہ نہیں ہوا. فیصلے ہی نہیں ہوئے. یہ حکومت فیصلے کرنے سے قاصر رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں، لیکن فیصلے نہیں ہوتے تھے. اس کا بھگت رہے. اب تو یہ آپ نے یہ ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ جو بھی سپورٹ حکومت پاکستان پہلے آپ کہتے ہیں برآمدات بڑھانی ہے، $20 ارب پہ لے جائیں، $50 ارب پہ برآمدات لے جائیں. آپ ہر چیز چھوڑ دیں، اس پہ فوکس کریں. صحیح. یہیں سے آپ کو ٹیکسیز بھی آئیں گے، نوکریاں بھی آئیں گی، آپ کو یہ ڈالر کے ایشو ختم ہو جائیں گے، اور ڈالر ہوپ فلی کنٹرول میں بھی آئے. سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہوتا ہے کرنسی کا. پھر آپ نے اسٹرکچرل ریفارم کرنے بیوروکریسی کے اندر، گورننس کے اسٹرکچر کے اندر آپ نے وہ کرنے. آپ نے ٹیکس کی بیس کو بڑھانا ہے. یہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن پروسیس شروع کریں گے تو بیس بڑھے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 50% کے قریب انفلیشن رہی ہے، 40 سے اوپر رہی ہے. فوڈ انفلیشن اس سے بھی زیادہ رہی ہے. لوگ سڑکوں پر نہیں آئے. ہر چیز بڑی ہے، بے پناہ بڑی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی بلیک اکانومی ہے جو ہر ایک کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ کا ایک حصہ بنتا ہے، حکومت کا ایک حصہ بنتا ہے اس کے اندر. آج یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں ہماری حکومت سے زیادہ امیر ہیں. جو حکومت کے نمبرز ہیں، عوام کے پاس پیسہ اس سے زیادہ ہے. ملک کے پاس، ملک کی اکانومی اس سے بڑی ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہے. اس پہ ہمارا سارا گزارا ہو رہا ہے. یہ حکومت کا گزارا نہیں ہو رہا. حکومت آج اپنا سود بھی ادا کرنے سے قاصر ہے. یہ ہم خود حساب لگا لیں کتنی دیر آپ چل سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اس ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے، لیکن انٹیلیجنٹلی بڑھانا ہے. آپ کے خیال میں سسٹم میں کیپیسٹی موجود ہے یہ کام کرنے کی؟ جی، نظام میں ہے، بالکل نظام میں ہے. نظام میں کیپیسٹی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے. ول نہیں ہے، ول نہیں ہے. آپ کر نہیں سکے، کوئی نہیں کر سکا. میں نے اور مفتیٰ صاحب نے یہ پروسیس شروع کیا تھا. ہم نے پہلا سٹیپ لیا تھا. ہم نے ٹیکس کے ریٹ گرا دیے تھے، ہر ایک سے لڑ جھگڑ کے. ہم نے ہر طرف سے مخالفت ملی. ہم نے کر دیا، فائنانس بل میں پاس کر دیا. 2 مہینے رہا. یہ جولائی اگست 2018 کے نمبرز دیکھ لیں. ٹیکس بیس 5 10 15 3 سلیبز پہ آ گیا تھا. سمپلیفائی کر دیا تھا. اس کے بعد آپ نے لوگوں کے پیچھے جانا ہوتا ہے کہ آپ بتائیں جی اب تو ہم نے ٹیکس ریٹ بھی کم کر دی، اب آپ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کو ریورس کر دیا گیا. پھر مفتیٰ صاحب کو اب آپ نے کام کیوں نہیں کرنے دیا؟ نکالا کیوں آپ نے؟ میں نے نہیں نکالا. وہ تو وزیر اعظم صاحب کی مرضی ہوتی ہے جس کو وزیر رکھیں. درست فیصلہ تھا وزیر اعظم؟ نہیں درست، پھر وہ وقت بتائے گا درست تھا یا نہیں. آپ کے خیال میں غلط فیصلہ؟ بالکل آپ کے کان کے پاس سے گزری ہے ڈیفالٹ، بغیر وجہ کے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو ارجنسی ہے سچویشن کی، ہمیں وہ نظر نہیں آتا کہ کہیں پر بھی کہ کوئی ہاتھ پیر مار رہا ہو، کسی کو فکر ہو، کوئی راتوں کو پریشان ہو رہا ہو کہ یار ہمارا ملک نہیں چل رہا. بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. سب سے تشویشناک بات یہ ہے